خواتین حضرات السلام علیکم۔ خواتین حضرات، اس وقت اسلام آباد واقعی دنیا کی نظروں کا محور بن چکا ہے، جہاں پہ امریکہ اور ایران دونوں اس وقت مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان ان کے درمیان میڈیٹر ہے اور اس وقت دونوں مذاکرات کر رہے ہیں۔ نہ اندر سے کوئی خبر آتی ہے، نہ کوئی اس قسم کا آتا ہے، صرف جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے اس کے اوپر کہ کیا یہ جو نیگوسیشن ہے، امن کی جو میڈیشن ہے، یہ کیا کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے درمیان بہت سے خدشات بھی ہیں۔ لیکن دونوں فریقین جو ہیں، امریکہ اور ایران، دونوں کے فریقین کے ہیڈز، مثال کے طور پہ وائس جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے، اور اس کے علاوہ اسپیکر جو ایرانی پارلیمنٹ ہے ان کے اسپیکر نے کہا کہ نیک نیتی سے ہم آئے ہیں اور اکٹھے بیٹھنا ہی اس جو مذاکرات کی ٹیبل پہ جو اکٹھے بیٹھے ہیں ہم لوگ، یہی اس کی سکسیس ہے۔ لیکن اس کے علاوہ خواتین حضرات، ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا کنسرن ہیں جو ابھی جو ماہرین ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیا اگر کامیاب نہیں ہوں گے تو کن وجوہات کی وجہ سے ہوں گے، اور کن وجوہات کی وجہ سے یہ جو مذاکرات ہیں کامیاب ہوں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں ہوں عبید الرحمان عباسی اپنے ڈیجیٹل چینل کے۔ خواتین حضرات، دوبارہ خوش آمدید۔ خواتین حضرات، اسلام آباد کی جو مذاکرات اس وقت جاری ہیں، پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھی موجود ہیں، جبکہ امریکہ کی طرف سے ان کا جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ہے ڈی جے وینس، اور اس کے ساتھ اسٹیفن وٹکاف، اور جو ان کے صدر ٹرمپ کے داماد ہیں وہ بھی موجود ہیں، جبکہ ایرانی ڈیلیگیشن کو ان کے اسپیکر جو ہیں ان کی پارلیمنٹ کے وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک معاون خصوصی بھی موجود ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت بلیک اینڈ وائٹ میں بتائی گئی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس وقت مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اور اس وقت تک وہ باقاعدہ اس پہ نیگوسیشن سٹارٹ کر چکے ہیں۔ اب ماہرین جو ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے اس کو تقویت دے رہے ہیں کہ کیا یہ مذاکرات جو ہیں یہ ایک دن میں کامیاب ہو جائیں گے، کیا یہ مذاکرات آگے لنگر آن ہوں گے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو کن وجوہات کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ ناکام ہوتے ہیں تو کن وجوہات کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ اس آلریڈی جو ہے یہ جو آفیشیل سورسز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کنسرن شو کیا ہے کہ ایک دن میں تو یہ مذاکرات کامیاب ہو نہیں سکتے، کیونکہ دونوں جو ہیں ایران اور امریکہ دونوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ گو کہ اس سے پہلے جب وائس پریزیڈنٹ اپنی امریکہ سے چلے تھے تو انہوں نے پریس کے نمائندوں کو یہ بتایا تھا کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اس وقت پاکستان جا رہے ہیں، اور ایران اگر اس کے اوپر اپنی نیک نیتی شو کرے گا تو اس کو بہت کچھ ملے گا۔ اس طریقے سے جو اسپیکر ان کے ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے، انہوں نے بھی یہی بات دہرائی تھی۔ لیکن جو بون آف کنٹینشن ہے وہ اس وقت دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی اس وقت جو راہ میں رکاوٹ حائل ہوئی ہے وہ ہے لبنان کا ایشو۔ لبنان کے اوپر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے آج تیسری دفعہ بمبارڈمنٹ کی ہے، اور وہاں اس وقت تک جو آزاد ذرائع ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کم از کم 300 بچے، بڑے، عورتیں وہ اس وقت شہید ہو چکے ہیں، اور درجنوں عمارتیں جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اور یہ اس وقت اٹیک ہو رہا ہے جس وقت سیز فائر آلریڈی امریکہ نے کیا ہوا ہے۔ تو اسرائیل کی جو کہتے ہیں کہ جی یہ سیز فائر کا حصہ نہیں ہے، جبکہ امریکہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ سیز فائر کا ایک کنڈیشن نہیں ہے، جبکہ پاکستان اور ایران اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ سیز فائر کا حصہ ہے، اور اس کو یہ سیز فائر جو ہے وہ لبنان کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اب ڈفرینس جو ہیں اور
بھی بہت زیادہ ہیں. جس طرح امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو کسی صورت میں بھی ہم ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے اور وہ اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ دے گا. ہرمز کے بارے میں امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہرمز جو ہے یہ اس کو فوری طور پہ کھول دینا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران کہہ رہا ہے کہ میں ہرمز تو آلریڈی کھلی ہوئی ہے, لیکن جس نے بھی آنا ہے وہ ہم سے پوچھ کے گزرے گا, اور ہم اس کے اوپر عمل تیار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے $1 فی بیرل جو ہے وہ شپ کے اوپر, جو بھی شپ جائیں گے ان کے اوپر ہم ٹیکس بھی لگائیں. یہ ٹیکسز یاد رہے کہ پاناما میں بھی لگے ہوئے ہیں, یہی ٹیکسز جو ہیں وہ سویز میں بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ آزادانہ ہونے چاہیے, جبکہ اس جو ایران ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی سالمیت کا سوال ہے, لہٰذا وہ اس کو ٹیکس لگائیں گے. ایران آلریڈی بہت سارے نقصانات کا متحمل ہو رہا ہے, اس میں بہت سے نقصانات ہو چکے ہیں, اس کی ٹاپ لیڈرشپ شہید ہو چکی ہے, اس کے علاوہ اس کی انفراسٹرکچر جو ہے اس وقت تباہ ہو چکا ہے, تو وہ اس قسم کی ایک آلریڈی سینکشنز اس کے موجود ہے, تو یہ ٹیکسز لگا کے وہ اپنی تمام تر جو ہے وہ چیزیں پورا کرنا چاہتا ہے. امریکہ اس کے ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ ہرمز جو ہے وہ کسی طریقے سے کھول دی جائے اس کے, کیونکہ اس وقت اثرات جو ہیں ہرمز کے بند ہونے سے دنیا ساری میں چلے گئے ہیں. آج کی جو لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ امریکہ کا 2 سال میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت انفلیشن ہوئی ہے. یو ایس جو ہے وہ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ جو ایران ہے وہ اپنی جو اس کی میزائل کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم کر دے, اور وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی ان شرائط کے اوپر آ جائے. 15 شرائط جو ہیں امریکہ کی ہیں اور 10 شرائط جو ہیں وہ شاید ایران کی ہیں. اب ان شرائط کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. ماہرین اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان واحد ہے جو نیوٹرل ہوا ہے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو مذاکرات ہیں یہ چلتے رہیں اور اس میں تعطل جو ہے نہ آئے. ٹھیک ہے, ایک دن میں یہ کسی صورت میں بھی مکمل نہیں ہوں گے, لیکن اس کو اگر لنگر آن ہوا, چلتے رہے, ایک پروسیس چل پڑا, کسی ایک کے اوپر اگر اتفاق ہوا تو دنیا بہت بڑی تباہی سے بچ سکتی ہے. اگر آپ بات کریں اگر اس کی اسرائیل کی, تو اسرائیل شروع دن سے نہیں چاہ رہا کہ کس طریقے سے یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اس نے بہت سارے, بلکہ اس نے تو امریکہ کو یہ بھی کہا تھا کہ کس طریقے سے یہ سیز فائر نہ ہو, لیکن اب سیز فائر تو ہو چکا ہے. اور اس وقت جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لبنان کا ایشو تھوڑا بہت اگر اس میں لچک دکھائی گئی اور اسی طریقے سے ہرمز میں لچک دکھائی گئی تو یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے, اور اگر اس پہ لچک نہ دکھی گئی تو پھر یہ مذاکرات ڈیزاسٹر کی طرف چلے جائیں گے اور دوبارہ سے وہی تباہی جو ہے شروع ہو جائے گی جس کا امریکہ نے وعدہ کیا ہوا تھا. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور کچھ ایسے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں سائڈیں جو ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا ہی ان کا سکسیس ہے, لہٰذا اس کو وہ کریں گے آگے, اس کو لنگر آن کریں گے. اس کو یہ ایک دن میں فیصلہ نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ مذاکرات کا ایک راؤنڈ صبح تک آئے. اس کے علاوہ اس وقت کوئی بھی پریس کو کوئی چیز دکھائی نہیں جا رہی, نہ بتائی جا رہی ہے. جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک سیکرٹ عمل ہے, وہ اس لیے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی نیگیٹو جو ہے وہ اثرات نہ آئیں. اور جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ آفیشیلی ڈکلیئر کرتی ہے وہ شام کو تمام جو نمائندے ہیں, اخباری نمائندے ہوں گے, ڈیجیٹل چینلز ہوں گے, میڈیا جتنا بھی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک ہال بنایا گیا ہے. اس میں تمام فیسلٹیز موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کو وہاں سے آگاہی ہو رہی ہے. آج تک کے لیے اتنا کافی. میرے انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے عبید الرحمان عباسی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.